السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، ایک نیا پروگرام لے کر، ایک نئی بات لے کر، ایک نئی قیامت کی نشانی لے کر میں دوبارہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں قیامت کی ایک نشانی ٹڈی کے بارے میں بات کی تھی۔ ہم نے سمجھا تھا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک اس دنیا میں ٹڈی موجود ہے۔ جی ہاں، ٹڈی کے ہلاکت کے بعد ہی تمام تر مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوق پیدا کی ہے، جن میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 زمین پر ہے، اور ان میں سب سے پہلے جو مخلوق ہلاک ہوگی وہ ٹڈی ہوگی۔ جی ہاں، ٹڈی ہلاک ہونے کے بعد ہی دنیا کی مخلوق کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا، ایک ایک کر کے۔ کل ہم نے ٹڈی کے بارے میں بات کی تھی، اور آج ہم قیامت کی دوسری نشانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو آج ہم اس پتھر کے بارے میں بات کریں گے جس پتھر کو دیکھنا، اس کو چومنا، اس کا بوسہ لینا، اس کی زیارت کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ پتھر دیکھے، اس کا بوسہ لے، اس کو چومے۔ جی ہاں ناظرین، آپ اس پتھر کے بارے میں امید ہے سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ پتھر کون سا ہے۔ جی ہاں، تو جس پتھر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام حجر اسود ہے، جو کعبہ شریف میں اس وقت موجود ہے۔ اور ہر مسلمان جو عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ جب ہم کعبہ شریف میں جائیں تو ہم حجر اسود کا بوسہ لیں، اس کو دیکھیں، اس کو ہاتھ لگائیں۔ ہاتھ لگانے تک بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، اس کو ہاتھ لگا لیں۔ اور اس پتھر کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، بات تو نسبتوں کی ہے، بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی تو ایک پتھر ہی ہے نا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے قیامت کی نشانیوں میں حجر اسود کا کیا تعلق ہے، اس کا کون سا تعلق قیامت سے ہے؟ جی ہاں، یہ وہ نشانی ہے جو ہو چکی ہے۔ تو کیوں نہ ہم حجر اسود کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دیں۔ یہ عظیم پتھر ہے، اور یہ پتھر آیا کہاں سے ہے، اور اس پتھر کے بارے میں آپ کو ایک وہ واقعہ سنائیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ہوا، کہ جب اس پتھر کے پیچھے لوگ اپنی جان خون بہانے تک پہنچ گئے تھے، اتنی لڑائی ہوئی تھی کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، عنقریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا بہترین فیصلہ کیا، ایک ایسا اچھا فیصلہ کیا جس سے جنگ اور خون اور قتل کرنے کے سارے ارادے ختم ہو گئے۔ جی ہاں، اس واقعے کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے حجر اسود، قیامت کی کیا نشانی ہے، اس کے متعلق کیا باتیں ہیں، وہ بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، 2 الفاظ سے مل کر یہ ایک لفظ حجر اسود بنا ہے۔ حجر میں عربی کے معنی ہیں پتھر کے، یعنی حجر کو عربی میں پتھر کہتے ہیں، اور اسود کے معنی ہیں عربی میں کالا، یہ کالے رنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حجر اسود وہ عظیم پتھر ہے جو کعبہ شریف کے جنوب مشرق کی دیوار میں اس وقت یہ پتھر 3 بڑے بڑے اور باقی چھوٹے حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کے گرد چاندی کا ایک خول بنایا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو جو عمرہ کے لیے اور حج کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو پھر سنت کے مطابق اس کو دور سے کچھ لوگ چوم لیتے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے کہ دور سے ہی لوگ چوم لیتے ہیں، اور بڑے خوش نصیب وہ انسان ہوتے ہیں جو اس کو نزدیک جا کر چومتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم پتھر ہے، دنیا میں شاید نہیں بلکہ یقیناً ایسا کوئی پتھر موجود ہی نہیں جسے عاشقان مصطفیٰ چوم کر اتنی مسرت اور خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔
جی ہاں، تو اب آپ پوچھیں گے کہ یہ پتھر کہاں سے آیا، تو میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے، اور کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت انہوں نے ایک دیوار میں اس کو منسوب کر دیا تھا، اور جب طوفان نوح آیا تھا تو اللہ کی قدرت سے کعبہ شریف کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور اس پتھر کو پہاڑ جبل ابو قیس پر رکھ دیا، کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، طوفان نوح بہت زیادہ تھا اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اس لیے اس پتھر کو اس پہاڑ کے اوپر رکھ دیا تھا۔ تو میں بتاتی چلوں، یہ پہاڑ حرم شریف کے بالکل سامنے ہے، جہاں پر ایک پیلس بھی بنا ہوا ہے، آج بھی ہمیں وہ پیلس دیکھنے کو ملتا ہے، یہ صفا مروہ کے بالکل پاس ہی موجود ہے یہ پہاڑ۔ اس پہاڑ کے اوپر اس پتھر کو، عظیم پتھر کو رکھ دیا گیا، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے، ان کے سب ساتھ حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ پتھر لا کر انہیں دیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ شریف میں وہ پتھر منسوب کیا، اور یہ اتنا عظیم پتھر ہے، انہیں بہت سارے انبیاء کرام کے ہاتھوں کو چومنے کا موقع ملا۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی، تو اس وقت اتنی زوردار بارش ہوئی کہ کعبہ کی جو تعمیر تھی وہ ہزاروں سال پرانی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو وہ اتنی پرانی تھی، تو وہ اس بارش کی وجہ سے وہ عمارت گر گئی۔ اللہ اکبر! جب وہ عمارت گر گئی تو وہاں کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے، قبائل نے اکٹھے ہو کر ایک مشورہ کیا کہ ہم کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ انہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے خوشی کے ساتھ کہ ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کعبے کی تعمیر میں حصہ لیا۔ سب قبائل نے مل کر اس کعبہ شریف کو بنانا شروع کیا، اور اس وقت جو مین مسئلہ آیا وہ یہ تھا کہ حجر اسود کو کس نے کعبہ شریف میں منسوب کرنا ہے۔ حجر اسود ایک عظیم پتھر تھا، تو اس لیے قبائل میں لڑائی ہو گئی کہ ہم نے پتھر منسوب کرنا ہے، جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کے ہاتھوں سے منسوب ہوا تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے لگایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا، تو اس وقت کے جو قبائل کے سردار تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس پتھر کو لگائیں گے، اور ان کا جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر تل گئے تھے، تلواریں نکالی تھی، اور اس زمانے میں ایک بڑی عجیب بات یہ تھی کہ لوگ پیالیوں میں خون نکال کر اس پر عہد کرتے تھے، اپنے آپ سے وعدہ لیتے تھے، اور پھر اس خون کو پی جاتے تھے، اور کافی قبیلے کے سرداروں نے ایسا وعدہ لیا کہ ہم یا تو مار دیں گے یا تو مر جائیں گے، لیکن حجر اسود ہم اپنے ہاتھوں سے خود منسوب کریں گے۔ تو ان میں سے ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح جو سب سے پہلے کعبہ شریف میں آئے گا وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ پتھر کون منسوب کرے گا۔ سارے قبیلوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ عین اس صبح کے وقت جو حرم شریف میں سب سے پہلا انسان داخل ہونے والا تھا وہ اور کوئی نہیں تھا، میرے اور آپ کے آقا حضور کائنات، مدینے کے تاجدار، سرور کونین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے قبیلے والوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ بندہ بڑا صادق ہے، امین ہے، ہمیں ان کے فیصلے پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جنگیں تیار ہو چکی ہوئی تھی، سب نے عہد کر لیے تھے یا تو مر جائیں گے یا تو مار دیں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نے دیکھا تو سب، اور سبحان اللہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا کہ ان کی جنگ جو تھی وہ شروع ہوئی تھی، جو شروع ہونے والی تھی وہ ختم ہوگی۔ میرے رسول پاک کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سمجھ دی تھی، اتنا فیصلہ کرنے کا حق دیا ہوا تھا، اتنے اچھے انداز میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ سارے قبائل والے
جو جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے انہوں نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا ایک بڑی چادر لائی جائے۔ جب چادر آ گئی تو رسول پاک نے فرمایا کہ اس پتھر کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا جائے، اور پھر سارے قبیلے والوں کو سے کہا کہ آپ اپنا ایک نمائندہ بھیج دیں، اپنا سردار بھیج دیں، کسی ایک انسان کو بھیج دیں جو آپ کے لیے بڑا معتبر ہے، بڑا اچھا بندہ ہے آپ کے قبیلے کا۔ ہر قبیلے میں سے ایک بندہ آیا تو رسول پاک نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلے والا اس جو نمائندہ آیا اسے فرمایا کہ آپ اس چادر کو تھام لے، ایک ایک کونا پکڑ لے۔ سب نے وہ ایک ایک کونا پکڑ لیا تو اسے حرم شریف کے پاس لایا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اٹھا کے اسے کعبہ شریف میں منسوب کر دیا۔ اب تو اس پتھر کے بھی قسمت جاگ گئی ہوگی جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کعبہ شریف میں منسوب کیا، اور اس فیصلے کی وجہ سے جو قبیلوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہونے والی تھی وہ لڑائیاں بھی ختم ہو گئیں۔ حجر اسود کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری اس کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ سننے کو ملتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک احادیث مبارکہ سناتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم اپنے مین مقصد کی طرف بڑھیں گے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو احادیث مبارکہ سنانا چاہتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی ختم نہ کرتا تو مشرق سے مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ! یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کو جنت کے یاقوتوں سے تشبیہ دی گئی ہے، مطلب یہ جنت کے یاقوت ہیں، اور مبارک ہو ان لوگوں کو، ان حاجیوں کو، ان عمرہ کرنے والوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے حجر اسود کو دیکھا اور چوما ہے۔ جی ہاں، تو ہم اپنے مین مقصد یعنی قیامت کی نشانی کی طرف آتے ہیں کہ حجر اسود کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے۔ آج سے تقریباً 8 ذی الحجہ 317 ہجری کی بات ہے، تب ایک فرقہ جو تھا وہ اس کا نام تھا کرامات، وہ بہت زور و شور پہ تھا، اور اس فتنے نے بہت زور پکڑا تھا، ہر جگہ پر اپنے لوگ، اپنے نمائندے، اور ان کی تعلیمات ایسی تھی جو اسلام کے بالکل برعکس تھی، یعنی اسلام کے بالکل مخالف تھی، اور ان کی ایک مین نشانی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے مخالفین ہیں ان کا خون ہم پر حلال ہے، یعنی جو ہمارے دین سے باہر ہیں ان کا خون ہم پر حلال ہے، اور جس شہر میں بھی یہ فرقے کے لوگ جاتے وہ شہر کا شہر، ملک کا ملک برباد کر دیتے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ خانہ کعبہ شریف میں، مکہ شریف میں آئے، اور انہوں نے وہاں پر آ کے قتل عام شروع کر دیا، اور جو زمزم کا کنواں ہے جس میں سے آج بھی لوگ حاجی عمرہ کرنے والے پانی پیتے ہیں، اس وقت وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر چکا تھا۔ کعبہ شریف میں انہوں نے اتنے قتل کیے، اتنے لوگوں کو قتل کیا جو ان کے مخالفین تھے، زمزم کا کنواں لاشوں سے بھر گیا، شہر کے لوگوں کو بھی بے قصور قتل کیا گیا، اور جن لوگوں کو قتل کیا گیا ان میں سے 1700 حاجیوں اور 700 طواف والوں کی تعداد شامل ہوتی ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی حرم شریف میں اتنی قتل و غارت کی گئی۔ ہاں جی حاضرین، تو یہ قتل و غارت کس لیے کی گئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا مین مقصد کیا تھا؟ اس فرقے کا جو سردار تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ جو نالہ آج بھی حرم شریف میں موجود ہے، وہ نالہ مقام ابراہیم اور حجر اسود، وہ ان چیزوں کو چوری کر کے اپنے شہر لے جائے، اور وہاں پر جا کر معاذ اللہ کعبہ شریف کو ڈھا دے، اور وہاں پر جا کر وہاں پر ایک جگہ پر منسوب کر دے اور لوگ وہاں پر جا کر طواف کرے۔ اس کو بھی ابرہہ کی طرح شوق تھا کہ وہ چوری کر لیں مقام ابراہیم کو اور حجر اسود کو۔
اس فرقے کے سردار کی بھی خواہش یہی تھی کہ لوگ میرے شہر حجر میں آئیں اور آ کر ادھر طواف کریں اور حج کریں۔ اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے اس فرقے کے سردار نے اپنے شہر میں ایک پیلس بنایا ہوا تھا، جہاں پر جا کر مقام ابراہیم اور حجر اسود اور پرنالے کو اس نے فکس کرنا تھا، یعنی منسوب کرنا تھا۔ اس نے ایک جگہ تعمیر کروائی ہوئی تھی، ایک پیلس تعمیر کروایا ہوا تھا، اور معاذ اللہ اس نے کعبے کا غلاف پھاڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے ساتھیوں میں، اپنے ساتھ والوں میں بانٹ دیے اور حجر اسود کو چوری کر لیا۔ ہاں جی ناظرین، ایک یہ بھی وقت آیا ہے جب ان کو چوری کر لیا گیا، ان کو کعبہ شریف سے نکالا گیا اور نکال کر وہ اپنے ساتھ لے کر گیا، اور جاتے ہوئے وہ یہ کہہ کر گیا کہ اب جس نے حج کرنا ہے، اب جس نے طواف کرنا ہے، وہ میرے شہر میں آ کر کرے گا۔ اس کے دو ساتھی کعبہ شریف کے اوپر چڑھے وہ پرنالہ اتارنے کے لیے، لیکن وہ منہ کے بل نیچے گر گئے اور ان کی اسی وقت موت ہو گئی۔ مقام ابراہیم تو محفوظ ہو گیا، کیونکہ اس وقت جو کعبے کے متولی تھے، کعبے کی رکھوالی کرنے والے تھے، وہ مقام ابراہیم کو لے کر ایک غار میں چھپ گئے۔ حجر اسود کو وہ چوری کر کے لے گیا، اور اس کے بعد جتنی بھی اسلامی ریاستیں آئیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں حجر اسود واپس کیا جائے۔ پھر ایک اسلامی ریاست ایسی آئی جس نے مطالبہ کیا کہ اگر تم حجر اسود واپس نہیں کرو گے تو ہم جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ پتھروں کے ساتھ مل گیا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی نشانی ہے تو تم آ کے اسے ڈھونڈ لو۔ پھر علماء کرام کی ایک کمیٹی بیٹھی، بہت سارے علماء کرام بیٹھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سارے پتھروں کو آگ میں ڈال دیں گے، اور حجر اسود تو جنت سے آیا ہے، باقی سارے پتھر جل جائیں گے، پھٹ جائیں گے، لیکن حجر اسود جنت سے آیا، وہ کبھی نہیں پھٹے گا۔ جو چیز جنت سے آئی ہوتی ہے اسے آگ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو چنانچہ پھر اسی طرح ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے پتھر کو، عظیم پتھر کو، حجر اسود کو ڈھونڈ لیا، اور 22 سال بعد واپس مکہ مکرمہ میں لے کر آئے، اور پھر خانہ کعبہ میں دوبارہ اس کو منسوب کر دیا۔ اور جو سردار اس کو چرا کر لے کر گیا، اس کو ذلت کی موت نصیب ہوئی، اسے ایک بیماری لگ گئی، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کو موت آئی۔ اس کو ایک دردناک موت دنیا میں دکھایا گیا کہ اس کو ایک دردناک موت دی جا رہی تھی۔ اور سب سے ضروری بات یہ تھی کہ جب وہ حجر اسود کو لے کر گئے، اس وقت وہ اتنا بھاری تھا کہ اس کو کئی اونٹ بھی اٹھا کر لے کر نہیں جا سکے، پر وہ لے تو گئے، کسی نہ کسی طریقے وہ لے گئے، لیکن جب واپس لانے لگے تو پھر ایک کمزور اونٹ اس پر رکھا گیا حجر اسود کو، تو پھر وہ واپس ایک کمزور اونٹ ہی اس کو واپس لے کر آ گیا۔ جی، تو اس حجر اسود کی چوری کے بارے میں ہمارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے ہی بتا چکے تھے۔ احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک حجر اسود کو اپنی جگہ سے نکال کر کسی دوسری جگہ نہیں منسوب کیا جائے گا۔ ہمارے علماء کرام کے نزدیک یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں شامل کی جانے والی نشانی ہے کہ حجر اسود کو اپنی جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پر منسوب کرنا، کیونکہ یہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، اس لیے یہ نشانی ہو چکی ہے، کیونکہ اس سردار نے حجر اسود کو چوری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منسوب کیا۔ اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی آپ کو بتائی کہ حجر اسود کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منسوب کرنا، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یاد رہے یہ نشانی ہو چکی ہے، اور قیامت کب آئے گی یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ تیاری کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، آپ کو بھی، سننے والوں کو بھی، اور مجھے بھی قیامت کی اچھی طرح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔